تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو بسایا ہے. اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو بسایا ہے. سو تم اس سے مغفرت چاہو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ. تو تم اس سے مغفرت چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. میرا رب قریب ہی ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی. سمود کی قوم، صالح علیہ السلام جس دعوت کو دے رہے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی اور ایک اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں بتوں کی پوجا میں مبتلا ہو گئی تھی، اور اپنی جو ان کی جو مرادیں تھیں وہ مختلف دیوی دیوتاؤں سے مانگتے تھے. تو صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا رب قریب ہے. اے قوم، تم کو کسی دوسرے سے، کسی سے آس لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قریب ہے، ہر انسان کے قریب ہے، ہر انسان کے رگ سے قریب ہے. وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے، وہ تمہارے اندر جو چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے، وہ نگاہوں کے چوری کو بھی جانتا ہے. تم اس سے مانگو اور ہر ایک کے قریب ہے. وہ دعاؤں کو سنتا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تم کو دوسرے کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. تم جو ہے اللہ سے مانگو. یہی دعوت نوح نے بھی دی، یہی دعوت ہود علیہ السلام نے بھی دی، یہی دعوت جو ہے اب صالح علیہ السلام دے رہے ہیں، اور یہی دعوت ہر رسول نے دیے. اور یہی دعوت کو لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور یہ قرآن مجید کو پیش کرے. اور یہی دعوت یہ قرآن مجید کی بھی ہے، اور قیامت تک یہی دعوت رہے گی کہ اللہ قریب ہے، ہر انسان کے قریب ہے. تم کو جو بھی تکلیف ہوتی ہے تم اللہ سے مانگو. رات کے اندھیرے میں آدھی رات کو اٹھو، اس کو مانگو، اپنی تکلیف اس کے سامنے پیش کرو، وہ دور کرے گا. یہ تم دوسرے مختلف خداؤں کو جو مانگتے ہو یہ کیا دیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ تم جو خداؤں کو مانگتے ہو تو یہ ایک مکی بھی پیدا نہیں کرتے، مکی کی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکی اگر ان سے کچھ چھین لے جائے تو اس کو وہ بھی واپس نہیں لے سکتے. ان کی کیا حیثیت کیا ہے؟ یہ خود مجبور ہیں. آپ خود ان کو ہاتھ سے بناتے ہو اور ان کے سامنے اپنی مرادیں رکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ